بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام محمد نواز، میرا تعلق بیسکلی گلگت بلتستان سے ہے۔ آج کل انٹرنیٹ میں ہر جگہ پوری دنیا کا کوئی بھی نیوز چینل اٹھا لیں آپ، افغانستان چل رہا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے افغانستان کو تقریباً 40-50 سال بعد بالکل ایک آزاد زبردست ملک قرار دیا، اس کو قائم و دائم ہو گیا۔ افغانستان کے جیتنے کا، طالبان کا وہاں پہ جیتنے کا سب سے بڑا تو اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا ان کے ساتھ تعاون کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں اور پہاڑوں نے ان کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا، بڑا ساتھ دیا، تاکہ وہاں کے افغانستان کے لوگ، طالبان جو تھے پہاڑوں کے ماہر تھے، اس وجہ سے وہ اس پیارا طریقے سے جنگ لڑے کہ اس کا اندازہ یہ فوج کی ابھی جو انہوں نے فوجی پریڈ کی اپنی دکھایا اسلحہ وسلح، اس سے اندازہ ہو گیا کہ کن چھوٹے ہتھیاروں سے انہوں نے اتنی بڑی فوج کو شکست دیا۔ یعنی امریکہ اور اپنے اتحادیوں کو لے کر وہ افغانستان میں 2000 میں آیا اور اتنا بھرم مار کے 9/11 کے بعد کہ ہم اس کو قدیم زمانے میں پتھروں کے دوروں پہنچائے گا دھمکی دے کر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے واپس اس کو ذلیل کر کے بھیج دیا۔ یعنی امریکہ آیا 20 سال پہلے اپنا پورے زور کے ساتھ، پورے جوش و خروش کے ساتھ آ کر اپنے تمام اتحادیوں کے اندر جو اس کا اعتماد تھا وہ بھی کھو دیا۔ اس نے پوری دنیا میں جو اس کی عزت تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ ویتنام سے بھی وہ ایسے نکلا تھا، عراق سے بھی نکلے گا، لیبیا کو بھی اس نے تباہ کر دیا۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو پیارا طریقے سے دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے افغانستانی کی تمام طالبان کی فوج بنائی اور ان کو اسلحہ دے کر ایک اچھی اور پیاری فوج بنا کے چلا گیا۔ وہ افغانستان کی فوج ابھی جتنی پائیدار ہے، جو بدری کمانڈوز بنائے گئے ہیں، وہ اسلحہ جس طرح بھی لیا طالبان نے ان سے پہلے چھینا یا لیا، بلیک مارکیٹ سے لیا، لیکن اب جب امریکہ گیا ہے تو بہت کچھ ان کو دے کے چلا گیا، چاہے نہیں لے جا سکا یا مجبوراً چھوڑا یا جان بوجھ کے چھوڑا، وہ دے کے چلا گیا۔ طالبان دنیا کی ایک مضبوط ترین فوج بن گئی ہے جو ابھی ان کے پاس سامان ہے۔ جہاں تک میرے اللہ تعالیٰ کی کیا پلاننگ تھی اور انہوں نے کیا پلاننگ بنایا تھا، یہ کیا پلاننگ بنا کر آئے تھے، اور ساتھ میں میرا اللہ تعالیٰ کیا پلاننگ تیار کر رہا تھا مسلمانوں کے لیے کیا کیا پلاننگ بناتے لا کے ابھی بڑے پیارے طریقے سے بغیر جنگ کیے کئی علاقوں کو تو بغیر گولی چلائے طالبان نے فتح کر لیا۔ یعنی اب ان کافروں کے لیے پوری دنیا میں جو بھی کافر ہیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ملک ہو، سب سے بڑی پاورفل امریکہ تھا، امریکہ اور اس کے اتحادی تو ہار گئے، اور کوئی تو ایسا ہے ہی نہیں۔ اسرائیل تو صرف بھٹکے مارتا ہے، ٹھیک ہے، اسرائیل اور انڈیا، اور کوئی تو ایسا ہے نہیں جو مسلمانوں سے ٹکرا سکے۔ چلو ٹکرا بھی جاتا ہے تو پاکستان، ترکی، ایران، ملیشیا، اس کے بعد اب تو چائنا اور روس پاکستان کے ساتھ ہو گئے ہیں، یہ سارے ممالک ساتھ میں طالبان کو ملا کے بہت بڑی پاور بن گئے ہیں۔ ابھی دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتی ہے۔ میرا آپ کو یہ چھوٹا سا کلپ بنانے کا مقصد یہی ہے، آپ کے کان میں ڈال دوں۔ یوٹیوب میں تو آپ بہت لوگوں کو سن رہے ہیں، لیکن میں نے بھی کہا آپ کو بھی کچھ بتاتا چلوں۔ جو بائیڈن بخلاہٹ میں بہت کچھ بول رہا ہے بیچارہ، اس کا حق ہے بولنا، اس کی آنکھوں میں آنسو آنا، کیونکہ کئی لوگ ان کے مر گئے ہیں، ہمارے تو شہید ہوتے ہیں، ان کے مر جاتے ہیں۔ تو ان کا آفیسر کو تیار کرنا، ایک فوج کو تیار کرنا کتنا خرچہ آتا ہے۔ وہ اپنی جگہ بظاہر ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکامی دیا۔ اب وہ بغلاہٹ میں، گھبراہٹ میں، پریشانی میں بول رہا ہے، سارا الزام، سارا بلیم وہ ڈال رہا ہے اس کی قرضے کی فوج پہ، افغانستان کی فوج، جبکہ افغانستان کی فوج بھی انہوں نے خود تیار کی تھی۔ افغانستان کی فوج بھی انہوں نے خود ہی تیار کیا تھا، بے شک ٹریننگ انہوں نے دی، ہمیں انڈیا نے دی، چاہے جس نے دی، ٹریننگ انہوں نے خود تیار کی تھی۔ اب وہ ٹریننگ دیتے ہوئے یہ وہ بھول گئے کہ جس کو وہ ٹریننگ دے رہے ہیں ان کا دل تو افغانستان کے لیے جلتا ہے، بظاہر تنخواہ لینے کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے مجبوراً وہ امریکہ سے ٹریننگ بھی لے رہے ہیں اور فوج بھی بن رہے ہیں، بظاہر وہ تیار ہو رہے تھے افغانستان کے لیے خود ہی، جیسے انہوں نے کابل فتح ہوتے فوج نے اپنا رول ادا کیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ بھی کر لیں، افغانستان کے لوگ بک گئے چاہے کچھ بھی ہو گئے، لیکن ان کا دل تو جل رہا تھا اپنے ملک کے لیے، آنے والے تو دشمن تھے۔ اچھا، امریکہ نے یہ جو الزام لگا کر تو اس کے قرضے کی فوج پہ جو انہوں نے خود تیار کی تھی، یہ سب سے بڑی غلطی کی۔ اس کے بعد دوسری بڑی غلطی جو اس نے کی، ابھی جو جلد بازی میں نکل کر کیا، اس نے جلد بازی میں نکل کیا۔ اگر دوسری پوری دنیا میں اگر سروے کرایا جائے جیسے امریکہ میں سروے کیا ہے، تو 69% ہی لوگ یہی کہیں گے
کہ امریکہ نے نکل کے اچھا کیا. ابھی امریکہ کا جو تازہ سروے کے مطابق، بھائی تازہ سروے کے مطابق تو 54% لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ نے نکل کر صحیح کیا. اگر امریکہ رشیا کی طرح 10 سال اور لڑتا، 5 سال اور لڑتا، پھر نکلنے کی کوشش کرتا تو کیا ہوتا؟ اس کے فوج زندہ بھی نہیں جاتے، ان کی فوجوں کی تابوت بھی وہ نہیں لے جا پاتا، اور اس کے بھی ٹکڑے رشیا کی طرح ہو جاتے. تو ابھی اس نے نکل کے بہت اچھا کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو معاہدہ کیا، کچھ بھی کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا سے جنگیں ختم کرنے کے لیے ایک اچھا کام کیا. جہاں تک نکلنے کی بات ہو رہی ہے تو افغانستان سے افغانی بھی نکل رہے ہیں. اب اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ اناڑی ہیں، ناسمجھ ہیں، بعض لوگ جو غدار کچھ ہوں گے تھوڑے بہت، جو افغانستان سے اتنی بہادر قوم سے اتنے بہادر اتنے اچھے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جانا چاہ رہے ہیں، پھر کسی کا غلام بننا چاہ رہے ہیں، وہ 1% لگا لیں، 1% سے بھی کم ہے. 3-4 کروڑ کی افغانستان کی آبادی ہے، تو اس میں 1% سے بھی کم ہے. وہ جا رہے ہیں تو وہ غلطی کر رہے ہیں، نہیں جانا چاہیے، لوہے کے چنے چبا کے بیٹھنا چاہیے. دنیا کی اس طرح کی بہادر قوم کو چھوڑ کے وہ جانا چاہ رہے ہیں. اس ٹائم ان کا خدمت کا ہے. انجینئر اپنی جگہ کردار ادا کرے، سول انجینئر، ڈاکٹر، نرسز، جو بھی ہے اپنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے ملک میں، ٹھیک ہے. لیکن نہیں، ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہم تو یوٹیوب میں بات کر رہے ہیں. ان کی کیا حالات تھے وہ خود بہتر جانتے ہیں. افغانستان میں $100 کی ایک رائس کی پلیٹ بریانی کی، $40 کا، ہم نے خود ہی یوٹیوب میں سنا، $40 کا ایک پانی کی بوتل. یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، خیر بہت مہنگا ہے. اب حالات بہت بہتر ہو گئے. پاکستان، ترکی، ایران، رشیا، چین، تمام ممالک کو چاہیے کہ مل کے وہاں جہازوں کی جہاز بھیج دیں، دوائی کے ساتھ کھانا پینا، آٹا روٹی پانی سب، تاکہ ان سیٹ اپ ہو جائے. 3-4 مہینے یہ امداد کریں گے، ان کے بعد ان کے حالات بہت اچھی طرح سنبھل جائیں گے. جہاں تک افغانستان کی طرف پوری دنیا میں جو لوگ ہیں صرف جنگ لڑنا، حکومت کرنا، جیسے قرضہ نہیں کیا، ہمارے ملک میں بھی اچھے اچھے حکمران گزرے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت کریں، جو ملا بجٹ کو اپنے اکاؤنٹ میں شفٹ کریں اور چلے جائیں 5 سال دور حکومت کر کے. اللہ کا بڑا احسان ہے، پاکستان نے عمران خان جیسے حکمران دیا ہے، جو ووٹ لینے جاتا ہے لیکن بات ووٹ کی نہیں کرتا، وہ عوام کو گائیڈ کرتا، رہنمائی دیتا ہے، اس طرح رہنا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے، میں نے مستقبل میں یہ غلطی کی، اب یہ کر رہا ہوں، آگے یہ کرنے والا ہوں، آپ کا تعاون میرے ساتھ ضروری ہے. وہ عوام کو حوصلہ افزائی دیتا ہے، وہ سمجھاتا ہے. اب بات آتی ہے دوسرے علاقے میں، جو ایک علاقہ جو ضلع جو رہ گیا ہے، جو افغانستان فتح کرنا چاہ رہے ہیں. افغانستان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یوٹیوب والے، دنیا والے کوئی بھی بات کریں، وہ چاروں طرف سے گھیر لیں گے، 2-4 دن میں اس کو فتح کر لیں گے. یہ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اب تو ان کو جدید اسلحہ بھی ہے، پہلے تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس. امریکہ، اور جہاں تک ایجنسیوں کی بات، اب ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ان کی ایجنسیاں اس لیے ناکام ہو گئی کہ امریکہ لے لو یا ان کے اتحادیوں کی لے لو یا اسرائیل، انڈیا، جس کی بھی ایجنسیاں وہاں پر کام کر رہی تھی، سب اس لیے ناکام ہو گئی کہ وہ پاگل یہ بھول گئی کہ وہ جو انفارمیشن لے رہے تھے، انہوں نے جن بندوں کو جاڑی میں رکھا تھا وہ تھے افغانی بے شک کچھ بھی تھے، پیسے ان سے لے رہے تھے، کھا رہے تھے، اپنا گھر چلا رہے تھے. 25% بتاتے تھے، 75% طالبان کو بتاتے تھے، جس وجہ سے ان کے ساری اطلاعات غلط سے غلط ہوتی جاتی تھی، جس سے شروع سے ہی پہلا 1 سال ان کو تھوڑی کامیابی ہوئی، تو اس کے بعد ان کو ناکامی ہونا شروع ہو گئی. جب افغانیوں نے دیکھا کہ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں، تو انہوں نے جنگ کا یعنی اسٹائل بدل لیا، چینج بدل لیا. ان سے پیسے لیا، انہی کو غلط اطلاعیں پہنچائی، ان کو مس گائیڈ کیا، ان کو نقصان کیا، طالبان کو صحیح اطلاعیں پہنچائی. طالبان جو چھوٹا حملہ کرتے تھے وہ کامیاب ہوتا تھا، ان کے بڑے بڑے حملے ناکام ہوتے تھے. ابھی آخری ان کا افغانستان اس کا کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نکلنے تک، آخری اطلاع تک ان کو غلط اطلاعیں طالبان پہنچاتے رہے. جو بکے ہوئے تھے لوگ، بظاہر بکے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے کام کر رہے تھے. تبھی جا کے افغانستان آزاد ہو گیا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ تھوڑا بہت بڑی ہو گئی، لمبی ہو گئی یہ ویڈیو. آپ اپنا خیال رکھیں گے، اور میرا اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو جی.